آ جائیں
سامعین گرامی قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما اور عزاداران مظلوم کربلا، معرفت ایمان کیا ہے یہ مسلسل میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ امیر المومنین خطیب منبر سنونی وارث منزلت ہارونی اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، اے طارق، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، امام اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ حجت اللہ کہ جس کی معرفت کے بغیر بندہ اپنے دین سے گمراہ ہو جائے، اپنے دین سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ حجت اللہ۔ اور اسی حجت خدا کی زبانی حجت کی تعریف عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا امام فرماتے ہیں کہ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی، توجہ ہے حضرات، حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی کسی سائل کے کسی بھی سوال پر یہ نہ کہے لا ادری میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، یعنی حجت اسے کہتے ہیں جو لا ادری نہ کہے، سائل کوئی بھی ہو، سائل کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے، اللہ اکبر، بولیں گے تو بڑا لطف آئے گا، سائل کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے، عرش سے ہو یا فرش سے، کوئی قید نہیں۔ اسی طرح سوال کی بھی قید نہیں، سوال کسی بھی موضوع کا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے جو بندہ کسی بھی سائل کے جواب میں یہ کہہ لے کہ میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن میں سورہ انبیاء میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے انسانوں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر سے پوچھو۔ اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ اہل الذکر سے پوچھ لو۔ اچھا، اب اہل الذکر کون ہے؟ توجہ میری طرف ہے، اہل الذکر کون ہے؟ بلکہ اسی آیت میں اہل الذکر کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے جو اسی آیت میں ہے۔ کیا؟ آؤ میں توجہ دلاتا ہوں۔ فاسألو، تم سوال کرو۔ اب یہاں کسی سائل کی قید نہیں ہے کہ کون سوال کرے کون نہ کرے، کرنے والا انسان ہو یا کرنے والا نبی ہو، کرنے والا رسول ہو یا کرنے والا فرشتہ ہو، کوئی بھی سائل ہو، اور سوال کی بھی قید نہیں، جو سوال کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے جو نہیں جانتے کم سے کم وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ جو نہیں جانتے ثابت ہو گیا نا کہ وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ تو اہل ذکر کون ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا، ہمارے رسول کا نام ذکر ہے۔ اب جو اس کی اہل بیت ہے وہ اہل الذکر ہے، وہ کیا ہے؟ اہل الذکر۔ اب سوال کرو اہل الذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اور اہل الذکر ہے یہی، اور یہی کچھ میرے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ حجت اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو کبھی کسی سائل کے جواب میں یہ نہ کہے لا ادری، کہ مجھے پتا نہیں، میں جانتا نہیں، یا میں گھر سے پوچھ کے بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہاں وہ حجت خدا نہیں ہے۔ تو پھر حجت خدا جو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے وہ حجت نہیں۔ اللہ اکبر، اور اس کی ڈھیر مثالیں اسی آیت کو دیکھیں، سورہ یاسین، وَكُلَّ شَيْءٍ
فَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. فرمایا ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں بھر کے رکھ دیا. امام مبین کے سینے میں بھر کے رکھ دیا ہے. اچھا اب آئیے دیکھیں کہ وہ امام مبین ہے کون. سمجھو چاہتا ہوں رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے نازل ہوئی مسجد نبوی میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کے علم کو امام مبین کے سینے سے بھر دیا ہے. قام رجل من اوسط الناس. درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ اہلیت تورات، کیا اس سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں. دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. تیسرا کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں. چوتھا اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بس یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ امام مبین سے مراد کیا ہے. فرمایا کیا سمجھا ہے تو؟ کہا جب تورات مراد نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، تو پھر آپ پر اترنے والی قرآن وہ مراد ہے. فرمایا خاموش. وَإِذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَدَّمَ الْمَسْجِدَ. یا اتنے میں مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. بس داخل بلکہ یوں کہوں کہ علم کا دروازہ دروازے سے داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا رسالت مآب نے اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت تھا اور فرمایا یا اصحابی ھذا هو الامام المبین الذی احصى اللہ فیہ کل شیء. اللہ اکبر. فرمایا یہ ہے امام مبین کہ جس کے سینے میں اللہ نے ہر شے کا علم بھر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ ہے امام مبین. اچھا آپ اس پر غور کریں. کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ جو لفظ کل استعمال کیا ہے یہ میں نے نہیں کہا. میں نے نہیں کہا. اگر میں کہوں کہ میں نے کل کتابیں دیکھ لی ہیں، میرا کہا ہوا کل ان کتابوں پر مشتمل ہوگا جو کتابیں میرے پاس ہیں. ایسے نا؟ اچھا اگر میرے استاد محترم کہیں کہ میں نے کل کتابیں پڑھ لی ہیں، ان کا بتایا ہوا کل، کہا ہوا کل ان کتابوں پر محیط ہوگا جو کتابیں ان کے پاس ہیں. اگر کوئی بہت بڑا علامہ یہ کہے، آیت اللہ یہ کہے کہ میں نے کتابیں پڑھ لی، کوئی مرجع کہہ دے میں نے کتابیں دیکھ لی، تو اس مرجع کا بتایا ہوا کل ان کتابوں پر محیط ہوگا جو کتابیں اس نے دیکھی، اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی نبی یہ کہے، کوئی رسول یہ دعویٰ کرے، تو نبی اور رسول کا دعویٰ ان کتابوں کا ہوگا کہ جو ان کے پاس ہیں. اب یہاں اس آیت میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں لفظ کل میں نے نہیں کہا، میرے استاد محترم نے نہیں کہا، کسی علامہ فہامہ نے نہیں کہا، کسی آیت اللہ نے نہیں کہا، کسی مرجع نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا، کسی رسول نے نہیں کہا، بلکہ خالق کل شے، جو کل شے کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے. اب مجھے بتائیں جہاں اللہ کل کہہ دے وہاں کوئی شے بچتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ ہے امام مبین علی ابن ابی طالب. بلکہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ صفین جاتے ہوئے میں اپنے مولا کے ساتھ تھا. راستے میں ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا جسے لوگ وادی النمل کہتے ہیں. یعنی جہاں اس وادی میں دائیں بائیں آگے پیچھے چیونٹیاں ہی چیونٹیاں. گھبراہٹ نہیں رہا، چیونٹیاں ہی چیونٹیاں. حضرت عمار کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا ان چیونٹیوں کی تعداد دیکھ کے کہ اس قدر کثیر تعداد میں چیونٹیاں. تو میں نے کہا چلا محسین
پاک اور پاکیزہ بزرگ ترین ذات ہے وہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے، جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے مار کے میرے دیکھا اپنے وجہ اللہ ہی چہرے سے، اور مجھ سے کہا، کیا کہا؟ جلا موسی ہے جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ بولا ہاں، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ اللہ اکبر، جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو۔ تو میرے مولا مسکرائے، میرے مولا مسکرا کے مجھ سے پوچھا، یا عمار اقرأت القرآن، کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ اقرأت سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کی کبھی تلاوت کی ہے؟ جی یا امیر المومنین۔ فرمایا اللہ نے جو فرمایا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر شے کا علم ہم نے امام مبین کے سینے میں بھر کے رکھ دیا ہے۔ جانتا ہے وہ امام مبین کون ہے؟ مولا نہیں۔ فرمایا انا الامام المبین الذی احصى اللہ فیہ کل شیء عددا، اللہ نے گن گن کر ہر شے کا علم جس کے سینے میں رکھا ہے وہ امام مبین میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ امام مبین میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مولا آپ ان چیونٹیوں کی تعداد جانتے ہیں؟ توجہ میرے محترم سامعین، ان چیونٹیوں کی تعداد جانتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا صرف تعداد نہیں جانتا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چیونٹیوں میں نر کتنی ہیں، مادہ کتنی ہے، صحیح کتنی ہے، مریض کتنی ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ مولا اس قدر تفصیلی ہے۔ فرمایا ہاں انا الامام المبین، میں امام مبین جو ہوں، میں حجت اللہ جو ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں۔ اللہ نے میرے اندر علم بھر کے رکھ دیا ہے اپنا، بلکہ ایک مقام پہ التوحید میں علامہ شیخ صدوق نے بھی لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے ممبر پہ دعویٰ کیا کہ انا علم اللہ، میں علی اللہ کا علم ہوں، میں علی اللہ کا علم ہوں۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے حجت اللہ، امام مبین۔ اب علی ابن ابی طالب کا یہ علم اللہ کا علم ہے۔ جب اللہ کا علم ہے تو اللہ کا علم محدود ہوتا ہے؟ نہیں، لا محدود ہوتا ہے۔ اسی لیے تو علی، بلکہ رسالت میں آپ نے اس لیے تو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میرا رسول جس جس علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہاں، اسی لیے تو علی ابن ابی طالب جب بھی ممبر پہ بیٹھتے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو پوچھو مجھ علی ابن ابی طالب سے، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے، میرا علم رسول اللہ کا چسایا ہوا لعاب ہے، میں نے رسول کا لعاب دہن چوسا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو، انی عالم طرق السماوات بطرق الارضین، میں علی ابن ابی طالب زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کچھ اشخاص مجمع میں کچھ دیہات سے بھی ہوں، دیہات میں آپ گئے ہوں گے، کھیتوں میں ادھر کے درمیان میں چھوٹا سا رستہ بنا ہوا ہے، بولے ہے ایسے ہیں؟ اچھا، راستے بنتے کیسے ہیں؟ راستے بنتے کیسے ہیں؟ ایک بہت بڑا کھیت ہے، ایک شخص آیا اور وہ جناب اس نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تھا، کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا، اب اس نے دیکھا ہاں اتنا بڑا کھیت، میں یہ ادھر سے جاؤں پھر ادھر سے جاؤں پھر ادھر سے جاؤں اور پھر ادھر نکلوں، کیسے؟ اس نے دیکھا تو درمیان سے شروع ہو گیا، کھیت میں سے ہی چلا آیا۔ اب وہ جا رہا تھا، دوسرے نے دیکھا اچھا یہ جا رہا ہے، میں کیوں نہ جاؤں، میں کیوں نہ جاؤں،
تیسرے نے دیکھا, چوتھے نے دیکھا, اسی طرح چلتے چلتے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک راستہ سا بن جاتا ہے. ایسے نا, تو یہ ایسے بنتے ہیں راستے. اب علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انی اعلم طرق الارض طرق السماوات بطرق الارض, کہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستے جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب کا زمین سے آسمانوں کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے. اسی لیے تو راستے کا لفظ استعمال کیا اور خود فرمایا. ہاں, علی ابن ابی طالب نے خود فرمایا کہ لوگوں, لولا المشی منا علی الارض لم اقدر, اگر میں زمین پر چلوں نہیں, زمین رزق اگانا چھوڑ دے گی. اللہ اکبر. اگر میں زمین پر چلوں نہیں, زمین رزق اگانا چھوڑ دے گی اور میرا آسمانوں پہ آنا جانا نہ ہو تو آسمان بارش برسانا چھوڑ دے گا. تو اس کا مطلب ہے زمین کا رزق دینا, آسمانوں کا آج تک بارش برساتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی پردے میں علی ہے. اللہ اکبر. آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا علم. اچھا, اس علم کو کہاں تک ناپو گے؟ اسی لیے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ لا عثمان یا کی سعادت ہو, کہ اگر میری یہ مسئلہ لگا بچھا دی جائے وجلست علیہا لا افتحت علی التوراۃ بتوراتہم وعلی الانجیل بانجیلہم وعلی الزبور بزبورہم وعلی القرآن بقرآنہم. اگر مجھ علی ابن ابی طالب کے لیے مسند قضا بچھا دی جائے اور میں اس پہ سب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں, تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کروں گا, انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا, زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا, اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. اور صرف فیصلہ نہیں بلکہ ان میں سے میرے فیصلہ کرنے کے بعد ہر ایک کتاب پکار پکار کے کہے گی کہ علی نے جو فیصلہ کیا صدق علی, علی نے سچا فیصلہ کیا. علی نے سچا فیصلہ کیا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق اسے نہیں کہتے کہ جسے میں اور آپ سچا کہیں. صدیق اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی کتاب سچا کہے. اس کا حق ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ صدیق الاکبر ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کا علم. تو مدینے میں 10 بندے اکٹھے ہو گئے علی کو نہ ماننے والے. یہ کیا ہے؟ علی سے جب بھی کوئی سوال پوچھو علی ٹھپ کر کے فوراً جواب دے دیتے ہیں. نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن کسی نے اعتراض کیا, یا علی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخر کوئی سوال مشکل ہوتا ہے, کبھی کوئی آسان ہوتا ہے, کبھی مشکل ترین ہوتا ہے, تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے اس سے پھر سوال کیا. میرے مولا نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5. فوراً کہنے لگا 5. مولا نے فرمایا نہ تم نے سوچا نہ سمجھا, فوراً جواب دے دیا. کہا یا علی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, اس لیے مجھے اس کا پتہ ہے. فرمایا جس طرح تیرے ہاتھ کی ہتھیلی ہر وقت تیرے سامنے ہے, اسی طرح عالمین میرے سامنے رہتے ہیں. ہاں, عالمین میرے سامنے رہتے ہیں. تو دیکھا کہ جب بھی سوال کرو جواب مل جاتا ہے. صلوات پڑھنی ہے تو مولا کے شایان شان پڑھیں. اللہ اکبر. تو 10 آدمی اکٹھے ہوئے. آج تو علی کو پریشان کر کے رکھے. اچھا آئے
کہ ہمیں ایک سوال کا ایک جواب نہیں چاہیے. ہم 10 آدمی ہیں, سوال ہمارا ایک ہوگا اور جواب ہمیں مختلف چاہیے. اللہ اکبر. جیسے ہی انہوں نے کہا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلونی قبل ان تفتنونی, پوچھو مجھے علی ابن ابی طالب سے. پہلا آگے بڑھا. اس نے کہا مولا میں کہہ رہا ہوں یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا کہ العلم خیر من المال, علم بہتر ہے مال سے. فرمایا بے ای دلیل, مولا دلیل کیا ہے؟ توجہ, میرے مولا نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کا ورثہ ہے, علم انبیاء کا ورثہ ہے اور مال دشمنوں کا. یعنی جو رسولوں کے دشمن تھے, فرعون, حامان, قارون, اللہ اکبر, شداد, نمرود, یہ مال ان کا ورثہ ہے. پیچھے ہٹ گیا, دوسرا آگے بڑھا. اس نے کہا جاہل علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم. فرمایا دلیل. مولا نے فرمایا صاحب علم ہمیشہ سخی ہوتا ہے, صاحب مال بخیل ہوتا ہے. پھر تیسرا آگے بڑھا, تیسرے نمبر والا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا علم بہتر ہے مال سے. فرمایا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال پڑے پڑے پرانا ہو جاتا ہے, علم کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا, علم کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. پیچھے ہٹا. چوتھا آگے بڑھا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے مال سے. فرمایا اب کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا, توجہ نہیں کر رہے, فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال چوری ہو سکتا ہے, علم کبھی چوری نہیں ہوتا, علم کبھی چوری نہیں ہوتا. پیچھے ہٹا. پانچواں آگے بڑھا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ علی نے فرمایا العلم خیر من المال, علم بہتر ہے مال سے. بے ای دلیل, مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا صاحب مال مال کی خود حفاظت کرتا ہے, توجہ, لیکن علم والے کی خود اللہ حفاظت کرتا ہے اور خود علم حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. پیچھے ہٹا. اب چھٹا آگے بڑھا, جو ان میں چھٹا ہوا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے اسے بھی یہی کہا کہ علم بہتر ہے مال سے. کہنے لگا بے ای دلیل. میرے مولا نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب علم جلدی جلدی حساب سے فارغ ہو جائے گا, لیکن جو صاحب مال ہے اللہ جانے وہ کب تک کھڑا رہے گا حساب دینے کے لیے. اللہ. ساتواں آگے بڑھا علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے یہی جواب دیا. اس نے بھی دلیل مانگی. فرمایا دلیل کیا ہے؟ جو ہے فرمایا صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صاحب مال کے دشمن زیادہ. اب کتنے نمبر کا آگے بڑھا؟ آٹھواں آگے بڑھا. علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا العلم خیر من المال, علم بہتر ہے مال سے. بے ای دلیل, دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا کہ مال کو آگ لگ سکتی ہے لیکن علم کو کبھی آتش چھو بھی نہیں سکتی. یہ بھی چلا گیا. اب نما آگے بڑھا. اس نے کہا علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے وہی جواب دیا علم بہتر ہے مال سے. مولا دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے؟ دلیل کیا ہے
میرے مولا نے فرمایا کہ صاحب مال سخت دل ہوتا ہے اور صاحب علم ہمیشہ نرم دل ہوتا ہے، تواضع والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیچھے رکھا، اب وہ 10 نمبری آگے بڑھا۔ اس نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ میرے مولا کہنے لگا مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب علم، صاحب علم کا دل روشن ہوتا ہے اور صاحب مال قسی القلب ہوتا ہے۔ کہا بس پتہ چل گیا ہمیں کہ علم بہتر ہے مال سے۔ اب یہ جاننے لگے، اب میری طرف توجہ کرنا، حجت خدا کہتے کسے ہیں؟ یہ ہے حجت خدا کی تعریف، جب کبھی کسی سائل کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ علی ابن ابی طالب جب یہ 10 کے 10 جانے لگے، علی نے فرمایا کیفو ولا مکانتکم، رک جاؤ اپنے اپنے مقام پہ، اور علی ابن ابی طالب کا یہ پیغام سنتے جاؤ۔ کہا یا علی کیا کیسا پیغام؟ فرمایا تم تو صرف 10 آدمی ہو، اگر قیامت سے لے کر یعنی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بندہ ایک ہی قطار میں کھڑا ہو جائے اور دوسری قطار میں سارے فرشتے کھڑے ہو جائیں، تیسری قطار میں سارے جنات کھڑے ہو جائیں، اور وہ ساری کی ساری مخلوق جو اللہ نے خلق کی ہے مجھ علی ابن ابی طالب سے یہی ایک سوال کرتی رہے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ 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 تو میں ان سب کو، علی ابن ابی طالب کہتا میں ان سب کو ایک ہی سوال کا مختلف جواب دیتا رہوں گا، یہ ساری کی ساری مخلوق پوچھ پوچھ کے تھک تھک کے مر جائے گی، لیکن علی ابن ابی طالب کا مختلف جواب ختم نہیں ہوگا۔ مل کے زندہ نعرہ اللہ۔ یہ ہے حجت اللہ، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا علم۔ اللہ اکبر، اسی کو حجت اللہ کہتے ہیں اور اسی حجت کی معرفت ضروری ہے۔ یہی کچھ پچھلے دنوں سے سمجھاتا چلا رہا کہ معرفت امام اللہ، ایک علی کے علم کا ایک گوشہ اور بتاؤں آپ کو، توجہ ہے؟ ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا اسی خطبے میں جس کا میں ترجمہ کرتا چلا رہا ہوں مسلسل، اسی خطبے میں آخر میں جا کے علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا علم الامام فی علم الانبیاء کل قطرۃ فی البحر۔ اللہ فرمایا امام کا علم، علی بھی تو امام ہے، یہ بھی فرما سکتے ہیں نا کہ میرا علم، اگر میرا علم کا ہے تو اس سے مراد بھی سارے ائمہ کا ہے، ایسے نا؟ علم الانبیاء فی علمی کل قطرۃ فی البحر، فرمایا تمام نبیوں کا علم ملا کے مجھ علی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اللہ اللہ، یعنی علی ابن ابی طالب نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے علم کو قطرہ کہا، اپنے علم کو بولیں سمندر کہا۔ تمام، ایک نبی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 1,23,999 نبی، ان سب کا علم ملا کے قطرہ، علی کا علم سمندر۔ اچھا میں روزانہ ان سے کچھ سوال کرتا ہوں، ان کی بول چال تو نہیں ہے میرے ساتھ، ہاں آج سوال کرتا ہوں پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ میں سے قطرہ کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا؟ سب کا موج ہے، حالانکہ سب نے دیکھا ہوا ہے کہ قطرہ کتنا ہوتا ہے۔ بھئی
دیکھا ہوا ہے نا. چلے جو خاموش ہیں یہ آتے ہوں گے یہاں بھی قطرے پلانے والے پولیو کے, جب وہ پلا رہے ہوں دیکھ لینا قطرہ کتنا ہوتا ہے. توجہ میں ضرور ہے. یعنی یہ ہے قطرہ. اکیلے آدم کا علم خطرہ نہیں, اکیلے نوح کا علم خطرہ نہیں, اکیلے ابراہیم کا علم خطرہ نہیں, اکیلے موسیٰ کا علم خطرہ نہیں, اکیلے عیسیٰ کا علم خطرہ نہیں, بلکہ 1,23,999 نبیوں کا علم ملا کے ایک قطرہ. اور علی ابن ابی طالب کا علم سمندر. اللہ اکبر. یہ ہے حجت اللہ. آپ مجھے بتائیں, اچھا کیا کروں, کبھی کبھی پوچھنا پڑ جاتا ہے. دوسرا سوال ہے, آدم کا علم کتنا ہے؟ بولیں. آدم کا علم کتنا نہیں. میں نے پہلے کہا 1,23,999 نبیوں کا علم ملا کے ایک قطرہ. تو آدم کا کتنا نکلا؟ 1,23,999 حصہ ایک قطرے کا. میں نے ٹھیک لفظ لگایا نا. اسی طرح بلکہ نہیں, اچھا یہ کس کا علم ہے؟ آدم کا, اکیلے آدم. ایک قطرے کا 1,23,999 حصہ. اب آؤ دیکھو آدم کا علم ہے کتنا. جب علم اتنا ہے اب اس کا مقام دیکھو. اللہ نے کیا کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک چکوں, جب میں اس میں سمار چکوں, تو پھر تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. توجہ چاہتا ہوں, میں نتیجہ دینے لگا ہوں. یعنی اکیلے آدم کا علم ہے ایک قطرے کا 1,23,999 حصہ. اور ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والوں, جس آدم کا علم, اکیلے آدم کا علم 1,23,999 حصہ بنتا ہے ایک قطرے کا, اسے اگر فرشتے سجدہ کریں تو وہ عین توحید ہے. اور جس علی ابن ابی طالب کا علم سمندر جتنا ہے, اگر کوئی حبدار علی ابن ابی طالب نجف اشرف جا کے زیارت کرتے ہوئے علی کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے تو اسے مشرک کیوں کہتے ہو؟ ہو سکتا ہے, کیوں؟ علی کا علم اتنا ہے. اللہ اکبر. چلیں ایک مثال میں نے دی حضرت آدم کی, ایک مثال دینے لگا تو آخری حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اتنا جتنا آدم کا. ایسے نا اس کا بھی اگر حصہ نکالا جائے تو اتنا نکلتا ہے. اور آؤ جس کا اتنا حصہ ہے ایک قطرے کا 1,23,999 حصہ بنتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھو. فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. فرمایا میں مٹی سے پرندے کو خلق کرتا ہوں. خلق میں کرتا ہوں. خلق انی اخلق, خلق میں کرتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. جس کا اتنا علم ہے وہ خالق ہے, اور جس کا سمندر جتنا علم ہے اگر وہ کہے کہ میں خالق ہوں تو پھر شرک کیسا؟ دوسرے کیوں کہتے ہو؟ علی ابن ابی طالب خلق کر سکتے ہیں, ہاں باذن الہی, اللہ کے امر سے. کیونکہ حجت اللہ کے پاس جو کچھ ہے, جتنا ہے, اللہ کا عطا کرتا ہے. ہاں یہ ہے حجت اللہ. اللہ اکبر. بس کل انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر ایک مرتبہ درود پڑھنے مل کے بآواز بلند. عقیدہ بھی ہے, کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے پردہ داروں میں بیویاں تشریف لاتی ہے. کوئی بیوی جنت البقیع سے آتی ہے, کوئی شام سے.
اور رونے والوں، یہ جتنی بیویاں بھی آتی ہیں یہ ہمارا فضائل سننے نہیں آتی، یہ جتنی بھی آتی ہیں یہ بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ ہیں۔ یہ آتی کیوں ہیں؟ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں پرسہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، رونے والوں، آج اس شخصیت کا مصائب پڑھنا ہے کہ جس کے آسرے میں علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ کے کربلا آئی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عباس، کون عباس؟ 4 سال کی سکینہ کی پیاس عباس، زینب کی چادر کا نام ہے عباس۔ اجرکم اللہ۔ اور میں نے علماء سے یہی سنا ہے کہ جب بھی کہیں شہزادہ علی اکبر کا مسائل ہو نا، تو پردے میں آئی ہوئی بیویاں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سنتی ہیں، لیکن سیدہ زینب ہر ایک کو دیکھتی ہیں کہ جسے میں نے پالا ہے یہ اس کو کیسے پرسہ دیتے ہیں، یہ اس کا غم کیسے مناتے ہیں۔ عزادارو، ساری بیویاں بیٹھ کے سنتی ہیں، لیکن ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہیں عباس کے مسائل پڑھے جائیں تو سیدہ سکینہ پھوپھی کی جھولی چھوڑ دیتی ہے، مستورات کے اگلی صف پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑے ہو کے عباس کا مسائل سن کے صرف یہی دیکھنے چلی آتی ہے کہ میرے چچا کو کون کیسے پرسہ دے رہا ہے۔ بہت مشکل سے اجازت ملی ہے عباس کو۔ سیدہ سکینہ کئی بار آئی ہیں خیمے میں، چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے، مرنے سے پہلے مر جائے گا، چچا اس کے لیے پانی لے کے آئیے۔ عباس مولا کہتے ہیں سکینہ میں کیسے ایسے چلا جاؤں، آپ کے بابا مجھے جانے نہیں دیتے۔ کہا بابا نہیں جانے دیتے، بابا کی میں ذمہ دار، آؤ میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ عزادارو، سیدہ سکینہ نے مشق اٹھائی، مشق اٹھا کے اپنے چچا عباس قریب آئی، کہا چچا میرا قد چھوٹا ہے، آپ تھوڑا سا نیچے ہو جائیں اور میں آپ کے گلے میں یہ مشق ڈال دوں۔ عزادارو، اب تاریخ بتاتی ہے کہ عباس اتنا جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں میں جا لگے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جیسے ہی ہاتھ آئے نا، میرا دل کے عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جنت البقیع سے بی بی نے آواز دے کے کہا ہوگا عباس میں تیری وفا کے قربان، عباس آج تو نے اپنے ہاتھ سکینہ کے قدموں میں لگا دیے، میں زہرا وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت تک یہ تیرے ہاتھ ایسے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ سنتے چلے آؤ۔ عزادارو، پرسہ دینا ہے پردےداروں میں آئی ہوئی بیویوں کو، مشق پہنائی، اب لے کے چلی بابا کے پاس۔ عزادارو، جیسے ہی حسین کی نظر پڑی، نجف کی طرف منہ پھر گیا، کہا بابا اب عباس بھی سفارش لے کے آ گیا، عباس بھی سفارش لے کے آ گیا ہے۔ عزادارو، اجازت مل گئی، آیا جناب سیدہ کے خیمے میں، میرے مولا عباس خیمے میں کھڑے ہو گئے، کہا اے آقا زادی چند منٹوں کے مہمان غلام کا آخری سلام قبول کرو۔ عزادارو، جب کہا نا سیدہ زینب سے آخری سلام، سیدہ زینب نے دیکھا، کہا عباس اجازت مل گئی ہے، جی آقا زادی مل گئی، کہا ایک لمحے کے لیے میرے پاس آؤ۔ حکم سیدہ کا، عباس اندر آئے۔ اب سیدہ زینب نے دیکھا، عباس سے کہا عباس میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی اور نہ ہی جانے میں تاخیر ڈالنا چاہتی ہوں، مجھے صرف اتنا بتا، کیا مدینے سے مجھے اس لیے لے کے آیا تھا؟ کیا مدینے سے میں اس لیے آئی تھی کہ تیری لاش خیمے میں آئے اور بال کھول کے اس پہ روؤں؟
عزاداروں رونے والوں جب سیدہ زینب نے یہ کہا عباس نے رو کے کہا اے آقا زادی تمام شہیدوں کے لاشیں خیمے میں آئے ہیں لیکن آپ کا یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا. اجرکم اللہ میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا. عزاداروں سیدہ زینب نے کہا عباس جا اللہ کے حوالے مجھ سے رونے کا حق تو نہ چھین. چلے عباس. عزاداروں اب مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عباس آئے آ کے دریا سے قبضہ ہٹایا مشک کو پانی سے بھرا میں نے چھوڑ دیا درمیان میں سے مشک کو پانی سے پر کیا اٹھائی گھوڑے پہ سوار ہوئے. عزاداروں اب چلے خیمے کی طرف. آواز دے کے عمر ابن سعد نے کہا کہ اے لوگوں اے کوفیوں اے شامیوں اگر یہ پانی آج خیموں میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. کیا کریں؟ کہا جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارے جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارے جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارے. عزاداروں چاروں طرف سے عباس پہ حملہ شروع ہوا. عزاداروں ایک مرتبہ کہا اے اشعل اشعل میرے مولا کے گھوڑے کا نام ہے اے اشعل مجھے خیمے کی طرف لے جا میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں. عزاداروں رونے والوں سیدوں غیر سیدوں عباس جنگ کر رہے تھے اور پانی کی کوشش کر رہے تھے خیمے میں چلا جائے. یا اچانک ایک ظالم اپنی کمین گاہ سے نکلا اس نے تلوار سے عباس کا دایاں بازو قطع کر دیا. ہائے رونے والوں بازو نیچے گر گیا. عزاداروں میرے مولا عباس نے اپنی جنگ کو جاری رکھا. ایک ظالم آگے بڑھا اس نے میرے مولا کا بایاں بازو شہید کیا وہ بھی قطع ہو گیا. عزاداروں اب بازو نہیں ہے مجھے بتاؤ عباس کیا کرے. ایک نیزہ ساتھ لے کے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی ہتھیار میرے مولا کے پاس نہیں ہے. عزاداروں رونے والوں اب کیا ہوا عباس نے مشق کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبا لیا علم کو سینے سے لگا لیا. عزاداروں اب ٹھوکروں سے بھی لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. کچھ اشعل مار رہا ہے کچھ میرے مولا. عزاداروں اب اس نے اعلان کیا عمر ابن سعد نے کہ اے کوفیوں اے شامیوں عباس کے بازو کٹ چکے ہیں عباس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے. جتنا وار کر سکتے ہو کر لو. جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو آج آگے عباس سے بدلہ لے سکتا ہے. عزاداروں رونے والوں عباس پر حملے شروع ہوئے. ایک ظالم آگے بڑھا اس نے ایک تیر کمان میں جوڑا. عزاداروں جب تیر جوڑا تو وہ آنکھ میں آ کے لگا عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا. اب ہوا کیا عزاداروں جب تیر لگ چکا اب بازو تو ہے نہیں اگر پاؤں سے کانٹا بھی نکالنا ہو تو ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے. عزاداروں عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا. اب عباس سر کو جھٹکا دے رہے ہیں کہ کسی طرح تیر نکل جائے لیکن تیر نہیں نکلا. میرے مولا عباس نے عزاداروں اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو رکھا سر کو جھکایا. جیسے ہی سر کو جھکایا امامہ گر گیا سر ننگا ہو گیا. جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے بیٹے نے عزاداروں سر کو جھکایا تیر نکالنے کے لیے ایک ظالم اپنی کمین گاہ سے نکلا. اس نے دونوں ہاتھوں سے گرز اٹھایا لوہے کا اور اس نے سر پہ مارا. عزاداروں سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دماغ نکل کے شانے پہ آ پڑا. ہائے رونے والوں عزاداروں اب مجھے یہ بتاؤ عباس کیسے اترے. جب بھی کوئی گھوڑے سوار زین سے زمین پہ اترتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے لیکن عباس کے بازو نہیں ہیں. عزاداروں تیر بھی نہیں نکلا منہ کے بل عباس زین سے زمین پہ آئے. عزاداروں دائیں طرف کے تیر بائیں طرف کے تیر دائیں طرف چلے گئے. عزاداروں اترتے اترتے آواز دی یا مولا یا ادرکنی مولا اپنے غلام کی خبر لیجیے. اجرکم اللہ مولا
سے آئے عباس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ حسین کیسا نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے تھے اے عباس، اے میرے کمر کے زور عباس، اے عباس آج تو اتر گیا، تیری زندگی میں میری بہنیں، میری بیٹیاں چین کی نیند سوتی تھی اور ادھر شام کے لشکر میں کھلبلی مچی ہوتی تھی کہ عباس کا ڈر ہے، عباس کی دہشت ہے، او میرا عباس بھیا، او تو سو گیا، اب بات الٹ جائے گی، یہ شامی حرامی خوش ہوں گے اور آج سے خیموں میں میری زینب کو نیند نہیں آئے گی، ام کلثوم کو نیند نہیں آئے گی، وہ نہیں سوئے۔ رو نکالو، حسین کے دعا پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کتابیں بتاتی ہیں ایک جگہ پہ میرے مولا حسین نے دیکھا، نیچے دیکھا، ایک چیز اٹھائی، سینے سے لگایا، عباس کا بازو تھا، عباس کے بازو کو سینے سے لگایا، پھر کچھ دیر چلے، پھر دوسرا بازو ملا، وہ اٹھایا، وہ اس بغل میں رکھا۔ عزاداروں روتے بھی آتے ہیں اور نوحہ بھی پڑھتے آتے ہیں۔ آ گئے میرے مولا عباس کے پاس، ہاں صاحب تذکرۃ الشہداء نے یہاں ایک عجیب روایت لکھی ہے۔ عزاداروں رونے والوں، جب ان ظالموں نے دیکھا نا کہ حسین آ رہے ہیں، جیسے ہی حسین کو آتا دیکھا، اب ظالم آگے بڑھے، ایک ظالم نے آگے بڑھ کر عباس کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹا اور اسے نیزے پہ بلند کیا۔ ایک ظالم اور بڑھا، اس نے عباس کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا اور نیزے پہ بلند کیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے بھی ایسے کیا، اور یہ چاروں کے چاروں طرف گھوم بھی رہے تھے، نیزے بھی اٹھائے ہوئے تھے، نیزے پہ عباس کے جسم کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا بھی تھا، اور آواز دے کے جھوم جھوم کے کہتے تھے کیا یہی عباس ہے کہ جس کے آسرے پہ علی کی بیٹی آئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عزاداروں، میرے مولا آئے میرے مولا، ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا۔ عزاداروں، ایک کچھ نہیں رہا تھا، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ میرے مولا حسین بیٹھے اپنی جھولی میں آہستہ سے عباس کا سر اٹھانے کی کوشش کی، سر اٹھا کے اپنے جھولی میں رکھوں۔ عزاداروں، اللہ جانے، اب نظر تو نہیں آ رہے تھے نا مولا۔ عباس کہتے ہیں اگر کوئی ظلم کرنے آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جا، میرا مولا آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے دے، پھر اس کے بعد جو ظلم کرنا ہو کر لینا۔ عزاداروں، جب کہا نا یہ عباس نے کہا عباس میں تیرا حسین ہوں، عباس میں حسین ہوں، میں تیرا سر اٹھا کے اپنی گودی میں رکھ رہا ہوں۔ عزاداروں، وفا عباس سننے والوں، اور عباس کی وفا دیکھو، جیسے ہی کہا نا کہ میں حسین ہوں اور تیرا سر اپنی جھولی میں رکھ رہا ہوں، عزاداروں عباس کی وفا دیکھو۔ عباس نے فوراً اپنا سر زمین پہ جھٹک دیا، مولا نے پھر رکھا، عباس نے پھر جھٹک دیا، کہا عباس مجھ سے کوئی ناراضی ہے، کوئی ناراض ہو مجھے اپنا سر کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ تو میرا سر اپنی گودی میں رکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زمین کربلا پہ آئیں گے، آپ کا سر کون جھولی میں رکھ؟ مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عزاداروں، اب میرے مولا حسین آئے، میرے مولا حسین نے کہا عباس کوئی وصیت؟ میرے مولا عباس نے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، تیر کھینچ کے نکال دیجئے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، خون صاف کر دیجئے۔ عزاداروں، حسین نے اپنے ابا کا دامن اٹھایا، ابا کے دامن سے ایک آنکھ سے خون صاف کیا، تیر نکالا، کہا عباس اگر کوئی وصیت ہے تو کر۔ عزاداروں سنو گے، میرے مولا عباس نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے۔ کہا کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا اس لیے کہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ عزاداروں، رونے والوں، مجھے شرم آتی ہے، میری لاش
کے بعد کہا ایک اور وصیت کی ہے، کہا جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے میرا لاشا اٹھا کے، علامہ قلب حسین نے یہ لکھا ہے، میرا لاشا اٹھا کے عمر ابن سعد کے حوالے کر دینا۔ کہا عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کے حوالے کروں؟ کہا کیوں؟ وفائے عباس دیکھو۔ میرے مولا نے کہا اے مولا اس لیے عمر ابن سعد کے حوالے کر کے اسے کہنا کہ جتنے گھوڑے دوڑانے ہوں میری لاش پہ دوڑا لو، میرے بعد حسین کی لاش کو پامال نہ کرنا، گھوڑے نہ دوڑانا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عزادارو اب کیا ہوا؟ حسین نے کٹا ہوا علم مشکیزہ کے ٹکڑے اٹھائے، عزادارو اپنے سینے سے لگائے، اب خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزادارو اب یہاں عباس کی لاش خیمے میں نہیں آئی، لاش کو نہیں اٹھایا۔ اب یہاں ایک تو یہ وصیت تھی کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزادارو آپ ہی کے شہر علامہ نجم الحسن کرار بھی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ذکر العباس میں لکھا ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی بلکہ وجوہات لاش نہ لانے کی اور بھی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی حسین کی۔ کون سی مجبوری؟ کہا حسین عباس کی لاش اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ حسین جدھر سے اٹھانے کا ارادہ کرتے جسم کا حصہ علیحدہ ہو جاتا، جدھر سے اٹھانے کا ارادہ کرتے جسم کا حصہ علیحدہ ہو جاتا۔ عزادارو لاش لانے کے قابل نہیں رہی، اس لیے اس کو فرات کے کنارے چھوڑ دیا، علم اور مشکیزہ لے کے آ گئے۔ اور ہاں یہ بھی ذہنوں میں رہے، علی ابن ابی طالب کی بیٹی سیدہ زینب، رونے والوں عزادارو میں شبیہ علم کہوں گا پھر لے کے آنا، میں بالکل اشارہ کروں گا کہوں گا ابھی نہ لے کے آنا۔ علی کی بیٹی زینب خیمے میں جس شہید کی لاش آئی ہے علی کی بیٹی زینب نے اس کا نام لے کے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کی لاش آئی خیمے میں، علی کی بیٹی نے بیان کر کے کہا واہ علی واہ اکبر واہ غربتا۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم کی لاش بھی ٹکڑوں کی صورت میں آئی، علی کی بیٹی نے نام لے کے بیان کیا واہ قاسمہ، حسن بھائی یاد آئے واہ حسنہ واہ مسمومہ۔ عزادارو علی اصغر کا لاشا بھی خیمے میں آیا ہے، علی کی بیٹی نے نام لے کے بیان کیا ہے، علی اصغر کا نام لے کے بیان کیا واہ علیہ واہ اصغرہ واہ مظلومہ۔ لیکن عزادارو آج تک عباس کی لاش کا آپ نے کسی واعظ سے کسی ذاکر سے نہیں سنا ہوگا کہ عباس کی لاش خیمے میں آئی ہو۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں لے کے آئے، مجبوری بن گئی تھی، لاش اس قابل نہیں تھی، لاش کو وہیں چھوڑا، خیمے میں آئے مشکیزہ اور علم لے کے۔ عزادارو جیسے ہی علی کی بیٹی کو پتا چلا کہ عباس مارا گیا، عزادارو اب علی کی بیٹی نے کیا کام کیا؟ کیا عباس کا نام لے کے بیان کیا؟ نہیں، علی کی بیٹی خیمے میں بیٹھی، اپنے سر سے چادر اتاری، کربلا کی خاک اٹھا کے بالوں میں ڈالی اور پھر دونوں